اور اگر کسی نے تماشا کرنا ہے اور اتنے شہدا کا مذاق بنانا ہے پھر نہیں میں بولوں نہیں میم کوئی نہیں. آج میں نہیں بولوں ایک سوال آپ ہاں بڑا تکلیف دہ چیز ہے جو ہوا ہے. جی میم. اگر آپ لوگوں کو اس کا درد ہے تو میں بات کروں گی, یس شیور. لیکن میں بات ہی نہیں کروں گی. جی بولیے. اچھا آپ بولیں نا, آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. جی میڈم. ہاں آج ہماری پھر حاضری تھی یہاں پہ 2-3-4 کیسز میں تھی. ایک تو 9 مئی کے لیے ہم آتے ہیں, ہم حاضر ہوتے ہیں بیل کے لیے, پری اریسٹ بیل کے لیے. ہم تو بڑے مہینوں سے چاہ رہے ہیں کہ اس کی ٹرائل شروع کی جائے, لیکن جو آتے ہیں ان کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے وہ پیش ہی نہیں ہوتے. اب جب ہم آتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی شامل تفتیش مکمل ہو گئی ہے. اب پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے لیے شامل تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور شاید اب ہمیں بیل مل جائے. لیکن ہمیں بیل نہیں ہے جس کے لیے ہم یہاں جج کو اپیل کر رہے ہیں. ہم جج کو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ یہ کیسز ٹرائل کے اندر لے کر آئیں. جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر یہ جو پروسیکیوشن ہے ان کو سارے ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا کہ 9 مئی میں جو آپ 1.5 سال سے کئی ہزار گھنٹے لوگوں کے ضائع کروا رہے ہیں, یہاں پہ آپ ماشاءاللہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ 2300 لوگ اندر کھڑے ہوتے ہیں. ہر مہینے 2 دفعہ لوگوں کی زندگیاں جو ضائع کروا رہے ہیں, اگر آپ یہ ٹرائل شروع کروائیں اور ان سے شواہد مانگیں, جب شواہد پیش کرنے کا وقت آئے گا یقین کریں جج بھی شرمندہ ہو جائیں گے کہ کیوں ہم 1.5 سال 2 سال لوگوں کی زندگیوں کے ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اب رہ گیا 5 اکتوبر تھا. اب 5 اکتوبر کو لاہور کے اندر ابھی نہ یہاں احتجاج ہوا, یہاں تو کنٹینر سٹی بنی ہوئی تھی, اور 4 اکتوبر کو ہمیں اریسٹ کر لیا گیا تھا اسلام آباد میں, اور 5 اکتوبر میں اب ہم یہاں پہ ہمارے اوپر کیس ہے. اور میں نے تو آج لائرز کو کہا کہ دیکھیں اگر یہی ہمارے انصاف کا نظام ہے کہ آپ اپنے انصاف کا نظام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی 5 اکتوبر کو وہ جج پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ان کا کیا قصور ہے, آپ نے 5 اکتوبر کو کس چیز میں اریسٹ کیا ہے, تو وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے کوئی دفعات بتا دی, کون سی تھی 109, اس نے کہا جی 109 ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں ایلیگیشن کیا لگائی ہے کہ اگر 4 کو ہم جیل میں تھے تو 5 تاریخ کو اس بیچارے کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں کیوں اریسٹ کیا ہے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ان کی تفتیش کروں گا. بھئی عقل کی بات ہے کہ تمہارے اپنے بھائیوں کے پاس میں تھی, میں اور ڈاکٹر عظما ہم اسلام آباد میں حراست میں تھے. اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں ان کی تفتیش کروں گا, تو مجھے اگر میں کہوں گی میں حراست میں, وہ میری بات مانے گا؟ کیا پتا وہ میری بات نہ مانے. تو یہ جو انصاف کے نظام کا تماشا ہے یہ ہم سارے دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمیں میرے خیال میں نظام کو بھی شرم آ رہی ہوگی کہ آج کل کیمروں کے سامنے نظام کا سسٹم کھل رہا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے سارے پاکستان میں جس قسم کی یہاں تفتیش ہوتی ہے, جس قسم کا نظام ہے, ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کی بہت بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے اس نظام کو. ہم سارے اس پہ اب اتفاق کریں گے اور سارے اس کے اوپر کہتے ہیں نا کہ ووٹ لینا نا کسی نے تو یہ کہے کہ ہم اپنے انصاف کا نظام کو ٹھیک کریں گے. باقی یہی ہمارے کیسز کے بارے میں تھا, اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آج کی کارروائی کا. میڈم یہ بتائیے گا سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ خان صاحب نے اعلان کیا ہے. پہلے پریسیڈنٹ گوہر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو چکے تھے, حکومت نے کہا تھا کہ 2 سے 3 ہفتوں میں عمران خان کو چھوڑ دیں گے, مگر پی ٹی آئی فوری جو ہے وہ خان کی رہائی چاہ رہی تھی. تو آپ میرے خیال میں جو بیرسٹر گوہر نے سمجھایا بھی ہوگا کہ جب وہ پشاور سے اور باقی جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے احتجاج کے لیے, تو اس وقت حکومت پینک کر گئی اور جلدی انہوں نے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو جیل میں بھیج دیا. وہ 1 دن پہلے بھی کر سکتے تھے, یہ ان کی کارروائی سسٹم ان کا یہی ہوتا ہے. جب عمران خان تک کسی کی وہ رسائی نہ ہو, پھر یہ جب قافلہ وہاں پہنچ چکا ہے اس وقت انہوں نے بھیجا تھا, کیونکہ پینک کر گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا خدا کے لیے
संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे कि उनको ख्याल था कि कोई आएगा नहीं। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि पीटीआई की जानिब से एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि पख्तून जो कौम है उसको टारगेट किया जा रहा है। क्या ये खौफनाक हद तक नहीं अगर जा सकता? आप देखें, ये वो नहीं बयानिया बना रहे, हो ये रहा है कि इस्लामाबाद में किसी का आईडी कार्ड जिसके अंदर वो उनका ख्याल होता है कि ये वहाँ से हैं, उनको ये जान जान के पीटीआई बयानिया नहीं बना रही। ये जो लोग उनको उठाए जा रहे हैं, ये वो बता रहे हैं आके कि ये जो कौमियत है इमरान खान ने आज तक कभी नहीं किया। इमरान खान वाहिद वो शख्स है जो पूरी कौम को जोड़ के एक फेडरेशन बना के चला रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आप याद रखें, और आप सबको पता है बहुत बड़ा, बहुत अजीम लीडर है जिसने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, और हमें सबको उसकी कदर करनी चाहिए।